السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے حوالے سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں پہ 7 قسم کے لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے دکھایا گیا، اور وہ عذاب کس گناہ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ پورا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اس امت سے ذکر کیا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈال لیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو اور اوتھینٹک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باروایت سمرہ بن جندب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرماتے کہ تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ جو شخص کوئی خواب عرض کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ اس طرح حسب معمول ایک روز صبح کے وقت ارشاد فرمایا کہ آج رات ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ 2 شخص میرے پاس آئے، مجھ کو اٹھا کر کہا کہ چلو، میں ان کے ساتھ چلا۔ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس ایک پتھر لیے کھڑا ہے اور اس کے سر پر زور سے مارتا ہے، جس سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر آگے کو لڑک جاتا ہے۔ وہ جا کر پتھر کو پھر اٹھا لاتا ہے اور یہ بھی لوٹنے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا ہو جاتا ہے جیسا پہلے تھا۔ وہ آ کر پھر اسی طرح کرتا ہے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے تعجب کر کے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلو چلو، ہم آگے چلے گئے۔ ایک شخص پر گزر ہوا جو چت یعنی زمین پہ سیدھا لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا زنبور لیے کھڑا ہے اور اس لیٹے ہوئے شخص کے منہ کے ایک جانب آ کر اس کا کلا اور نتنا اور آنکھ گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے، پھر دوسری طرف آ کر اسی طرح کرتا ہے اور اس جانب سے فارغ نہیں ہونے پاتا کہ وہ جانب اچھی ہو جاتی ہے، پھر اس طرف جا کر اسی طرح کرتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ کہنے لگے چلو چلو، ہم آگے چلے۔ ایک تنور پر پہنچے، اس میں بڑا شور و غل ہو رہا ہے۔ ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت مرد عورت ننگے ہیں اور ان کے نیچے سے ایک شعلہ آتا ہے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی قوت سے یہ بھی اونچے اٹھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ دونوں بولے چلو چلو۔ ہم آگے چلے، ایک نہر پر پہنچے کہ خون کی طرح لال تھی، اور اس نہر کے اندر ایک شخص تیر رہا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک اور شخص ہے۔ اس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے ہیں۔ وہ شخص تیرتا ہوا ادھر کو آتا ہے، یہ شخص اس کے منہ پر ایک پتھر کھینچ کر مارتا ہے، جس کے صدمے سے پھر وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ تیر کر نکلتا ہے، یہ شخص پھر اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ کہنے لگے چلو چلو۔ ہم آگے چلے، ایک شخص پر گزر ہوا کہ بڑا ہی بد شکل ہے کہ کبھی ایسا کوئی نظر سے نہ گزرا ہوگا، اور اس کے سامنے آگ ہے، اس کو جلا رہا ہے اور اس کے گرد پھر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہنے لگے چلو چلو، ہم آگے چلے۔ پھر ہم ایک گنجان باغ میں پہنچے جس میں ہر قسم کے موسم بہار کے پھول تھے، اور اس باغ کے درمیان ایک شخص نہایت اونچے قد کا، جس کا سر اونچائی کی وجہ سے نظر بھی نہیں آتا تھا، بیٹھے ہیں اور ان کے آس پاس بڑی کثرت سے بچے جمع ہیں۔ میں نے پوچھا یہ باغ کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے چلو چلو۔ ہم آگے چلے، ایک عظیم الشان درخت پر پہنچے کہ اس سے بڑا اور خوبصورت درخت کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ ان دونوں شخصوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھو۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک شہر ملا کہ اس کی عمارت میں ایک ایک اینٹ سونے کی اور ایک ایک اینٹ چاندی کی لگی ہے۔ ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور اس کو کھلوایا، وہ کھول دیا گیا۔ ہم اس کے اندر گئے۔ ہم کو چند آدمی ملے جن کا آدھا بدن ایک طرف کا تو نہایت خوبصورت اور آدھا بدن نہایت بدصورت۔ وہ دونوں شخص ان لوگوں سے بولے اس نہر میں گر پڑو، اور وہاں ایک چوڑی نہر جاری ہے، پانی ایسا سفید ہے جیسا دودھ ہوتا ہے۔
وہ لوگ جا کر اس میں گر گئے، پھر ہمارے پاس آئے تو وہ بدصورتی بالکل جاتی رہی۔ پھر ان دونوں شخصوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور دیکھو تمہارا گھر وہ رہا۔ میری نظر جو اوپر بلند ہوئی تو ایک محل ہے جیسا سفید بادل۔ کہنے لگے یہی تمہارا گھر ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، مجھ کو چھوڑ دو، میں اس کے اندر چلا جاؤں۔ کہنے لگے ابھی نہیں، بعد میں جاؤ گے۔ میں نے ان سے کہا کہ آج رات بھر بہت عجیب عجیب چیزیں دیکھیں، آخر یہ کیا تھیں؟ وہ بولے ابھی بتلاتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ پہلا جو شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلتا دیکھا، وہ ایسا شخص ہے جو قرآن مجید حاصل کر کے اس کو چھوڑ کر فرض نماز سے غافل ہو کر سو رہتا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر جس شخص کے کلے اور نتنے اور آنکھ اور گدی سے چیرتے ہوئے دیکھا، یہ ایک شخص ہے کہ صبح کو گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹی باتیں کیا کرتا جو دور دور تک پہنچ جاتی۔ اور وہ جو تیسرے نمبر پہ مرد اور عورتیں ننگے تنور میں نظر آئے، یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ اور جو شخص نہر میں تیرتا ہوا دیکھا کہ اس کے منہ میں پتھر بھرے جاتے تھے، یہ سود خور ہے۔ اور وہ جو بدشکل آدمی آگ جلاتا ہوا اور اس کے ارد گرد دوڑتا ہوا دیکھا، وہ مالک داروغہ دوزخ ہے۔ اور وہ جو دراز قامت شخص دیکھے جو باغ میں تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور جو بچے ان کے آس پاس دیکھے، یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ کسی مسلمان نے دریافت کیا یا رسول اللہ مشرکین کے بچے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مشرکین کے بچے بھی۔ اور وہ جو لوگ تھے جن کا نصف بدن یعنی آدھا بدن خوبصورت اور آدھا بدن بدصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ کچھ نیک عمل کیے تھے اور کچھ بد، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ کس طرح ہمارے نبی کو اللہ پاک نے خواب میں وہ سارے گناہ دکھائے جو بہت بڑے بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں، اور گناہوں کے اوپر جو عذاب دیے جائیں گے وہ دکھائے، اور ہر گناہ کا عذاب جو ہے وہ اس کے مطابق دکھایا گیا کہ جیسے جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ اس کے کلے کو اور نتنے کو اور آنکھ کو چیرا جا رہا ہے، اسی طرح جو سود خور کو دکھایا کہ اس کے پیٹ میں پتھر بھرے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ زناکار مرد اور عورتیں ان کو ایک جلتے ہوئے تنور میں دکھایا گیا۔ تو سارے گناہوں کی مناسبت کے اعتبار سے ان کی سزائیں دکھائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی بہت سی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔